इस वक्त राउंड अबाउट 40 डिग्री के टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन यूके में बहुत मज़े का वेदर है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जन्नत है, पैराडाइज है। नहीं यार, आप इतना एग्जैजरेट ना करें, यूके को पैराडाइज नहीं है। पैराडाइज का एक अपना लेवल है, ठीक है। वहाँ तो पता नहीं क्या कुछ होगा और क्या क्या है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ की लाइफ बड़ी इंजॉयबल है, इसमें कोई शक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? फिट फाट है ना? चिल कर रहे हैं? मेरा आज जी चाह के थोड़ा सा आपको इंग्लैंड के जो ग्रासी प्लाट्स हैं, ग्रास है, ट्रीज़ हैं, ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर है, वो आपको विज़िट करवाऊँ। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो एक टनल में से गुज़र रही है, इसलिए अंधेरा है, आप कैमरा कुछ आपको दिखा नहीं पा रहा, ठीक है। तो जैसी ट्रेन जो है टनल से बाहर निकलेगी तो बाहर जो उजाला है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो विद इन अ फ्यू मोमेंट्स ट्रेन जो है वो इस टनल से बाहर निकलेगी तो हम रोशनी देख पाएंगे। ये टनल से बाहर आ गई है, तो उजाला बाहर जो है हमारा वेट कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह ही हमारी ज़िंदगी में भी टनल्स आती हैं, हमने घबराना नहीं है। ऐसी टनल्स में से गुज़रते हुए, ऐसी तारीकी में से गुज़रते हुए हमें घबराना नहीं है। क्यों कि अगर हम अल्लाह पर तवक्कल करते हुए, सब्र करते हुए मूव करते रहेंगे, अपना सफ़र रोकेंगे नहीं, तो बाहर टनल के दूसरे दरवाज़े पे उजाला जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो अभी ट्रेन थोड़े से वक्त के लिए रुकी है एक ब्रेडफोर्ड से नेक्स्ट स्टेशन पे, और वो है न्यूपुट से, राइट। ये एक सिटी का नाम है न्यूपुट से, ठीक है। तो जहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन जो है लीव कर रहे हैं, न्यू पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये दरवाज़ा बंद होने की है। जब दरवाज़ा, ट्रेन के दरवाज़े खुलते हैं तब भी यही अलार्म बजता है, और जब ट्रेन चलने लगे उससे पहले दरवाज़े बंद होते हैं तब भी यही अलार्म बजता है। तो अब ट्रेन जहाँ से चल पड़ी है और ये आगे रुकेगी बरामले स्टेशन पे, ठीक है। तो उसके दरमियान मैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाता चला जाऊँगा। यहाँ का जो वेदर है, नो डाउट सर्दियों में तो बहुत टफ होता है भाई। 2 सर्दियाँ मैंने जहाँ गुजारी हैं, सितंबर से लेके बल्कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंडे होते हैं, ठीक है। ये पूरे यूके का वेदर इस वक्त गर्मियों में भी वेदर ऐसे एंजॉयबल होता है जैसे सर्दियों में पाकिस्तान में हम रहते हैं, और असर के वक्त जो धूप थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आती है, दिखती है, उस धूप में बैठ के हम एंजॉय करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ गप्पियाँ लगाते हैं यारों दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये वेदर जो है इस वक्त गर्मियों में है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी ठंडे पानी के साथ यूके में आप नहा नहीं सकते। गर्म बिस्तर जो है सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में पाकिस्तान में जो गर्म बिस्तर हम यूज़ करते थे, ठीक है, उसके बग़ैर हम इस वक्त भी जून चल रहा है यूके के अंदर, उस गर्म बिस्तर के अलावा हम सो नहीं सकते, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त राउंड अबाउट 40 डिग्री के टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन यूके में बहुत मज़े का वेदर है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जन्नत है, पैराडाइज है। नहीं यार, आप इतना एग्जैजरेट ना करें, यूके को पैराडाइज नहीं है। पैराडाइज का एक
انجوائیبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انجوائیبل اس لیے ہے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر کو بڑا جسے کہتے ہیں کہ اسٹرینتھن کیا گیا ہے، لا کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی ہے جہاں پہ، جس وجہ سے پوری دنیا سے اراؤنڈ 200 کمیونٹیز جو ہیں وہ یہاں رہ رہی ہیں. تو ایسے تھوڑی رہ رہی ہیں، اگر قانون نہ ہو تو نہیں چل سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو انٹرنیشنل پرسنالٹیز ہیوی پروٹوکولز اور سیکیورٹیز اور گارڈز اور دس اینڈ دیٹ، اس کے علاوہ جو سفر نہیں کر سکتے نا، وہی لوگ جہاں پر اتنا ڈیفنس ہے پرسنالٹیز کو، اتنا جسے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ہے لوگوں کی، کہ لوگ وہی جو پاکستان میں رہتے ہوئے جہازوں میں سفر کرنا پسند کریں گے، وہی لوگ جہاں پہ ٹرینوں میں اور عام گاڑیوں میں، اپنی پرسنل کنوینس میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پر قانون ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ قانون کی وائلیشن نہیں ہوتی، یا کہہ لیں کہ کوئی مرڈر نہیں ہوتا، یا کہہ لیں کہ باقی ایشوز نہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ عید کے دنوں میں بھی سٹیبنگ ہوئی ہے بریڈ فورڈ میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ایشو ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ مرڈر ہو گیا سٹیبنگ کے نتیجے میں. چیزیں ہوتی ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمپیریٹیولی یہاں کا ویدر اچھا ہے، یہاں کا صفائی کلچر اچھا ہے، یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت زبردست ہے، یہاں کا میڈیکل سسٹم نو ڈاؤٹ کچھ لوگوں کو کمپلینٹس ہیں، لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں نے جتنا یہاں کے ہیلتھ سسٹم کو یوٹیلائز کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی میں نے کوئی سے اتنا ٹیچر قسم کا تھکڑ قسم کا سسٹم نہیں پایا. کمپیریٹیولی ابھی تک تو اچھا جا رہا ہے. مجھے کوئی کمپلینٹ ہے ابھی تک ایسا نظر نہیں آیا کہ اس کے اوپر کوئی کمپلینٹ کی جائے یا ایسا سوچا جائے، نیگیٹولی سوچا جائے. تو اوور آل مزہ ہے، نو ڈاؤٹ. جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سٹرگل کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو پے بیک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دن رات سٹرگل کرتے ہیں اور آپ کے سٹرگل کے مقابلے میں آپ کو پے بیک نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. ہاں، جہاں جسٹس ہے کافی حد تک ہے، ٹھیک ہے. آپ نو ڈاؤٹ سٹارٹ والی جو 5-6 سال ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کی چونکہ بیس بننا ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے. میں اسی فیز سے گزر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں جیسے آپ کو سٹارٹ میں دکھائی نا کہ ٹرین جو ہے ٹنل میں سے گزر رہی تھی اور وہاں اندھیرا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اجالا باہر ہماری ٹرین کا ویٹ کر رہا تھا. بالکل ویسے ہی میری جو زندگی کی ٹرین ہے وہ بھی اس وقت ٹنل میں سے گزر رہی ہے. اندھیرا ہے، کچھ ایشوز ہیں، لیکن الحمدللہ میں پیشنس کے ساتھ اور توکل علی اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ سکسیزفلی چلا رہا ہوں. اور انشاءاللہ عز و جل میری زندگی کی ٹرین کے جو ٹنل کا دوسرا دروازہ ہے، اس پر جو میری زندگی کی ٹرین پہنچے گی، تو باہر اجالا اور رونقیں میرا انتظار کر رہی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہر انسان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھے برے، ٹف، سٹرگلنگ، سٹرائیونگ، یہ چیزیں جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ زندگی سے نکال دے نا، آپ کی زندگی صرف اور صرف سمپل ہو، مزہ ہی مزہ ہو، تو میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ اس لائف کو بھی انجوائے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. آپ 4 دن اکٹھا فروٹ ہی کھاتے رہیں تو آپ بور ہو جائیں گے فروٹ سے. آپ 4 دن صرف اور صرف گوشت کھاتے رہیں، آپ گوشت کو ریفیوز کر دیں گے، گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے 4 دن کے بعد. آپ کوئی بھی چیز، بالکل انسانی نیچر ہے یار، انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان سیم ایٹماسفیئر میں جینا پسند نہیں کرتا. دیکھیں، ورائٹی از دا اسپائس آف لائف. یہ جو ورائٹی ہوتی ہے نا، یہ زندگی کا مسالہ ہے.
اس مسالے کو انجوائے کریں. اچھا وقت آئے موسٹ ویلکم کریں, برا وقت آئے تو ڈبل موسٹ ویلکم کریں. کیونکہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, اللہ رب العزت نے واضح فرما رکھا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے, تو بھئی انجوائے کریں. آپ تراشیں اس مشکل کو تراش لینے کے بعد آسانی آپ نہ پائیں تو پھر مجھے پکڑ لیجیے گا. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, لائف کو انجوائے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بیسیکلی میں نے جو ویڈیو بنائی ہے نا, اسپیشلی میں نے پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے. کیوں کہ میری بڑی گہری عمیق نظریں ہیں پاکستان کی کرنٹ افیئرس کے اوپر. میرے ملک میں ابھی تھوڑے سے نہیں, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں. اس دفعہ قربانیوں نے تو پکڑ کے عوام کا اور بیڑا غرق کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ جو وپاری تھے, یہ جو جانور بیچنے والے تھے, یہ مریخ سے آئے تھے, چاند سے آئے تھے, وینس سے آئے تھے, کہاں سے آئے تھے کہ انہیں پاکستان کی مہنگائی اور ان معاملات کا کیا پتہ ہی نہیں تھا. ایک بکرا جو پچھلی عید پہ 50-60 ہزار کا تھا, وہ اس عید پہ 90,000 1 لاکھ کا تھا. جو بڑا جانور پچھلی عید پہ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کا تھا, وہ اس وقت اس عید پہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا تھا. بھئی وائی کیوں قیمتوں کو اتنے پر لگ گئے؟ آپ کی اس بے شرمی اور بے حسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قربانی کرنے سے بیچارے رہ گئے ہوں گے. تو کیا آپ اپنے 4 ٹکوں کی خاطر یار اپنے لوگوں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ قربانی کر پائیں؟ تو یہ قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے. تو اب میں لیڈز اسٹیشن پہ پہنچنے والا ہوں. بہت اچھا لگا آپ کے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر کے, رائٹ. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی. میری دعا ہے یار اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, خوش رہو, ہمیشہ خوشیاں بانٹو یار. یہ 4 دن کی زندگی ہے, کیوں رو دھو کے گزارتے ہو؟ ٹھیک ہے, انجوائے کرو لائف کو, کیونکہ آپ اگر انجوائے نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ جو جڑے چند لوگ ہیں نا, وہ بھی بیچارے آپ کی وجہ سے پریشان ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ٹینشن فرسٹریشن جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہونی چاہیے. خوشیاں سمائل یہ چیزیں آپ سے ڈیلیور ہونی چاہیے. یہ بانٹیں یار, یہ بانٹنے کی چیز